ہیلو گائز اینڈ السلام علیکم۔ 1961 میں برطانیہ کی یونیورسٹی کے پروفیسر اینٹونی ہیوش ویلارڈ ریڈیو ایسٹرونومی کے اندر کام کر رہے تھے، جو کہ دنیا کی سب سے ایڈوانس ترین ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے اور اسپیس سے آنے والے میگنیٹک سگنلز کو ریسیو کر سکتی ہے۔ اپنی آبزرویشن کے دوران اچانک انہوں نے کچھ ایسے عجیب و غریب سگنلز کو دیکھا جو کہ کسی ایلین مخلوق کا کوئی پیغام لگ رہا تھا، اور ایسا اس لیے کیونکہ یہ سگنلز ہارٹ پلس کی طرح اپ اینڈ ڈاؤن تھے۔ پروفیسر اینٹونی بہت پریشان ہوئے کہ یہ آخر کیا چیز ہے، مگر جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پہلے نیوٹران سٹار کی دریافت ہوئی جو یہ سگنل بھیج رہا تھا، اور اس طرح سے پلس کی طرح کے سگنلز بھیجنے کے پیچھے دراصل اس کی بناوٹ تھی۔ اسی لیے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ نیوٹران سٹار دراصل کہتے کس کو ہیں۔ دراصل کائنات میں موجود ہر ایک زندہ چیز کو بھی موت آتی ہے، جن کے اندر ستارے بھی شامل ہیں۔ جب کوئی بہت بڑا ستارہ یعنی ریڈ سپر جائنٹ اپنا فیول استعمال کر کے ایک بڑے سپر نووا دھماکے سے پھٹتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے بلیک ہول کے اندر بدل جاتا ہے، اور اگر یہ سٹار درمیانے درجے کا تھا جیسا کہ ہمارا سورج ہے تو یہ پھٹ کر ایک نیوٹران سٹار میں بدل جاتا ہے، جو کہ اپنے آس پاس اس طرح کی لائٹ بیم کو خارج کرتا ہے جس کو کہ اسپیس میں بہت دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے پلسر سٹار بھی کہتے ہیں۔ اس کی یہ روشنی کائنات میں بہت دور تک جاتی ہے اور کائنات کے اندر یہ نظر آنے والا بہت ہی برائٹ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ماس بھی بہت ڈینس ہے، کیونکہ جن ایٹم سے مل کر یہ بنا ہوتا ہے وہ ایک ساتھ مل کر گریوٹی کی وجہ سے تنگ جگہ کے اندر سکڑ کر سائز تو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں، مگر اس کا ماس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرض کریں ایک نیوٹران سٹار کا ایریا صرف 30 کلومیٹر ہے، تو صرف اس 30 کلومیٹر کے ایریے کے اندر اس کا ماس ہمارے سورج کے برابر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اگر صرف ایک کھانے کا چمچ نیوٹران سٹار کا ماس آپ کے پاس ہو تو یہ زمین پر موجود ماؤنٹ ایوریسٹ کے ماس کے برابر ہوگا، یعنی 10 ملین ٹن سے بھی زیادہ۔ اس کی دوسری بڑی خاصیت ہے اس کی تیز ترین رفتار، کیونکہ یہ صرف 1 ملی سیکنڈ کے اندر کئی 100 مرتبہ گھوم سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں پلس کی طرح کے سگنلز ملتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اس کی آواز بہت ہی یونیک ہے، جو کہ سننے کے اندر کافی خوفناک بھی لگتی ہے۔ اسپیس میں کیونکہ ساؤنڈ ویو ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے لیے کوئی میڈیم موجود نہیں ہے، لیکن کچھ انسٹرومنٹس کی مدد سے ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ساؤنڈ کے اندر بدلا گیا تو ہمیں اس پلسر سٹار کی کچھ ایسی آوازیں سننے کو ملی جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ اس آواز سے اس ستارے کی سپیڈ کا اندازہ لگانا مشکل کام نہیں، اور اس کی آواز ایسی ہے جیسے کوئی مسلسل دروازے پر ضرب لگا رہا ہو، اور اسی وجہ سے اس کا نام پلسر سٹار رکھا گیا، جو کہ لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے لگاتار آواز پیدا کرنے والا۔ انسان زمین پر موجود اب تک جو سب سے ہائیسٹ وزن ایک جگہ پر بنا پایا ہے وہ ناسا کی سب سے ایڈوانس ترین ریوالونگ سٹرکچر ہے۔ یہ فلوریڈا میں موجود ایک لانچ پیڈ ہے جس پر رکھ کر اسپیس راکٹ کو خلا کے اندر کسی بھی سیٹلائٹ یا کسی اور آبجیکٹ کو یہاں رکھ کر خلا میں بھیجنے کے لیے موو کرایا جاتا ہے، اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس کا وزن 5.3 ملین پاؤنڈز یا 2423 ٹن ہے۔ جبکہ سٹرکچر کی بات کریں تو گریٹ وال آف چائنا کا وزن 10 کروڑ ٹن ہے، اور یہ زمین پر موجود انسانوں کا تیار کردہ سب سے ہیوی ترین سٹرکچر ہے۔
زمین پر رہ کر ہم ان تمام سٹرکچر کے اندر ایک کمی دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بڑے وزن کی چیزیں ہم زمین پر دیکھتے ہیں اس کا سائز بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ پر اگر ہمیں کسی ایسی چیز کی تلاش ہو جس کا سائز انتہائی کم ہو پر اس کا ماس حد سے زیادہ ہو تو یقیناً ہم واپس نیوٹرن سٹار کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ انسانوں نے یونیورس کے اندر ایسا سٹرکچر نہ کبھی پہلے دیکھا تھا، بلکہ اس کے بارے میں تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ بلکہ یوں کہیں کہ اس کا ذکر تو 1400 سال پہلے موجود تھا، پر ہمیں اس بارے میں پتہ نہ تھا۔ آج کے ٹائم میں ہم انسان کسی بھی شخص کے حق کی زمین، جائیداد یا مکان پر ناجائز قبضہ کرنے کو ایک عام سی بات سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عمل اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے اور بار بار اس کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی شخص کی زمین پر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی گردن میں ایسا طوق پہنایا جائے گا جس کا وزن 7 زمینوں جتنا بھاری ہوگا۔ اب اگر آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام اس حدیث کی لوجک اور اس کا ثبوت ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تو شاید وہ کبھی اس کو سمجھ نہ پاتے کہ کیسے ایک انسان کے گلے کے اندر اتنا بھاری توگ ڈالا جا سکتا ہے جو کہ سائز میں اتنا ہو کہ اس کی گردن تک آ جائے، مگر اتنا بھاری ہو کہ اس کا وزن 7 زمینوں کے برابر ہو اور اس کی وجہ سے وہ ہل بھی نہ سکے۔ اسے سمجھنے کے لیے انہیں بھی 1960 تک کی دہائی کا انتظار کرنا پڑتا جب انسانوں کو پہلی بار نیوٹرن سٹار کے بارے میں پتہ چلے۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ پہلے تو انسانوں کے لیے ایسا کوئی آبجیکٹ تصور کرنا ممکن ہی نہیں تھا، پر آج کی سائنس نے ہماری یہ مشکل کچھ ایسے آسان کر دی ہے کہ سائنٹسٹ کے مطابق بلیک ہولز میں پایا جانے والا میٹر اتنا ڈینس ہوتا ہے کہ اس کا صرف ایک چمچ ایک پوری زمین کے وزن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن وہ شخص اس توق کی وجہ سے چل نہیں پائے گا، اور یہ اس کے باقی گناہوں سے ہٹ کر صرف اس چیز کا عذاب ہوگا جو کہ اس نے دنیا کے اندر لوگوں کی زمینوں پر ناجائز اور ناحق قبضہ کیا۔ کیونکہ دنیا کی عدالت سے تو شاید وہ بچ جائے، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر اس کا یہی عذاب ہے۔ یہ اللہ کا انصاف ہے اس شخص کے لیے۔ 20ویں صدی کی عظیم ترین دریافت پلسر سٹار اور بلیک ہول کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الطارق کے اندر کچھ اس طرح موجود ہے کہ قسم ہے رات کے وقت نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کے وقت نمودار ہونے والا کیا ہے؟ ایک روشن ستارہ۔ پلسر سٹار کی بے انتہا نارتھ اور ساؤتھ پول کی روشنی جو کہ اندھیرے کے اندر دور دور تک جاتی ہے اور ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح کائنات میں واضح طور پر دکھتی ہے، یا پھر رات کے وقت نمودار ہونے والا بلیک ہول جو کہ اپنی شدید ترین گریوٹی کی وجہ سے روشنی کو بھی نگل لیتا ہے، اور جہاں پر یہ موجود ہوں وہاں پر دور دور تک صرف اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ دونوں خاصیت اس آیت مبارکہ پر پوری اترتی ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر اس کا واضح طور پر ذکر ان کی بناوٹ کو بیان کرتا ہے۔ کیا آج 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی میں جدید ترین ٹیلیسکوپ کی مدد کے بغیر کوئی انسان عرب کے صحرا کے اندر 1400 سال پہلے یہ باتیں جان سکتا ہے؟ یہ سب کچھ وہی ذات جانتی ہے جو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی خالق اور مالک ہے، اور وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ انسانوں کو اب تک لگتا ہے کہ ایٹم دنیا کائنات کے اندر کسی ایک چیز کی اکائی ہے، یعنی ایٹم سے مل کر دنیا کائنات کی ہر چیز بنی ہے، اس سے چھوٹا کچھ نہیں ہوتا۔ پر ایٹم کے سٹرکچر کا معائنہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی کوارکس اور اس سے بھی چھوٹے پارٹیکلز موجود ہیں جن کا نام ہے سٹرنگز، یعنی نظر آنے والی ہر زندہ و بے جان چیز اسی بنیادی اکائی سے مل کر بنی ہے، اور یہ سٹرنگ یعنی دھاگے ہر وقت وائبریٹ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے
اس چیز کا وجود برقرار رہتا ہے۔ جبکہ سورہ النساء آیت 49 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہ خود کو پاک کہتے ہیں پر ہیں نہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور ان لوگوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ پاک انسانوں کو مثال دے رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے سٹرکچر یعنی سٹرنگ یا دھاگے کے برابر بھی کسی انسان سے ناانصافی اور ظلم اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں کرے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ کیا یہ چیز ہمیں خالق کی ذات کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سورہ الزمر کی آیت 61 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یونیورس جسے ہم دیکھتے ہیں کپڑے کی طرح ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے۔ یہ اسپیس کا کپڑا جو کہ بالکل سیدھا ہے، اگر اس کے اندر کسی ہیوی آبجیکٹ کو رکھا جائے تو اس کے کرو کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے گریوٹی کہتے ہیں، اور اسی گریوٹی کی وجہ سے کوئی بھی آبجیکٹ اپنے آس پاس کی چیزوں کو کھینچ کر رکھتا ہے، انہیں کنٹرول کرتا ہے، اور جتنا بڑا آبجیکٹ ہوگا اس کی گریوٹی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس خلا کو ہی یا اسپیس کو لپیٹ کر ایک نقطے میں واپس کر دیا جائے گا جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، کیونکہ بگ بینگ کے بعد سے جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے اس کا اثر ابھی تک باقی ہے، اور جیسے ہی یہ دھماکے کا اثر ختم ہوگا ویسے ہی کائنات کی واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا، بالکل ایک غبارے کی طرح جو ہوا نکلنے کے بعد واپس آتا ہے۔ اور اس لیے قیامت کے روز یہ تمام آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں اور زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور یہی ہے اللہ اکبر کا اصل مطلب۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی۔ باقی میں آپ سے ملتا ہوں ایک اگلی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔